بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لاسٹ ٹائم ہم بات کر رہے تھے سیلف کانفیڈنس کی، اس کے بعد آئی جسٹ کٹ اٹ آف کہ لمبی ہو رہا تھا۔ ناؤ لیٹ اس ڈسکس کہ واٹ آر دا فیکٹرس وچ انہانس دا سیلف کانفیڈنس ان اینی ہیومن بینگ، یعنی کہ وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہر انسان کی خود اعتمادی میں اضافہ کرتی ہیں۔ ڈفرینٹ لوگ اس کو ڈفرینٹ طریقے سے ریٹ کریں گے۔ آئی ہیو مائی اون فیکٹرس وچ آئی ول بی ڈسکسنگ، جن کو میں جس حساب سے پریفرنس دیتی ہوں۔ میرے خیال سے سب سے پہلی چیز جو امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ کسی بھی انسان کی صحت ہے۔ اگر وہ صحت مند ہے ذہنی اور جسمانی دونوں حساب سے، تو وہ اس میں اعتماد پایا جائے گا، کیونکہ اینی سک پرسن وہ آٹومیٹیکلی اس کا طبیعت ڈاؤن ہوتی ہے، اور وہ اس میں پہلے ہی ایک عجیب سی ایک مایوسی اور ایک ایسی فیلنگ ہوتی ہے جو اس کے اچھے بھلے اعتماد کو بھی کم کر دیتی ہے۔ تو سب سے پہلا فیکٹر جو ہم سب کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ صحت ہوتی ہے، اور جتنے بھی صحت مند لوگ ہیں وہ اس بات کو ریئلائز کریں یا نہ کریں، لیکن کسی بیمار سے پوچھے گا تو وہ یہی کہے گا کہ صحت دنیا کی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے ہر انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اب صحت مند رہے۔ صحت مند دماغ میں ہی صحت مند جسم پایا جاتا ہے۔ جی ہاں، آئی بیسیکلی پریفیئر کہ کچھ لوگ اٹھا کہتے ہیں کہ جی صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ ایز اے تھراپسٹ، ایک صحت مند دماغ ہی صحت مند جسم کو جو ہے وہ کنٹرول بھی کر سکتا ہے صحت مند طریقے سے، اور اس کو صحت مند بھی رکھ سکتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے انسانوں کو، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں، اور اپنی صحت جسمانی صحت کے لیے اچھا سوچیں، اور پھر اچھا کھائیں۔ اچھا سوچیں، اچھے کھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے تھوڑا سا ورک آؤٹ بھی کرنا چاہیے۔ لیٹ می ٹیل یو، یہاں بات ادھر ادھر ہو جاتی ہے ٹاپک سے لے کے۔ ویری مینی پیپل یوز ٹو آسک می کہ جی آپ بہت اس ایج میں بھی اتنی فٹ ہیں، تو آپ کچھ کیا ایفرٹ کرتی ہیں؟ ایفرٹ اتنی کچھ خاص نہیں ہے اس حساب کی، بٹ آئی پریفر ٹو ڈو اے لٹل بٹ یوگا پر ڈے۔ وین آئی واز ان مائی 12 years of age onward, from that time onward I used to do yoga۔ میں اس زمانے سے یوگا کر رہی ہوں۔ بیچ میں ایک زمانہ تو ایسا بھی تھا کہ جس میں میں آلموسٹ 1.5 hour تک جو ہے وہ ایکسرسائز کیا کر رہی ہوتی تھی ڈفرینٹ۔ تو کہنے کا مقصد میرا صرف اتنا یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسمارٹ اور ایکٹیو رہنے کے لیے جم جوائن کیجیے۔ میں زندگی میں کبھی بھی جم نہیں گئی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں ایکسرسائز کو کافی اہمیت دیتی ہوں، اور میں اس کو پرسنلی ڈیلی بیسس پہ کرتی رہتی ہوں۔ اور اب میں خاص سے آفٹر 50 years of my life میں نے جو تھا وہ اتنی جو تھی اسٹرانگ قسم کی ایکسرسائزز پھر میں نے کم کر دی تھی، لیکن پھر بھی میں جو ہے ڈیلی بیسس پہ اپنا یوگا ایکسرسائزز جو ہیں وہ کرتی رہتی ہوں۔ اسی لیے آئی ول آسک ایوری بڈی ہو وانٹ ٹو remain smart and active in their day-to-day activities and life, they must adopt a few exercises اپنی مرضی کی، جو بھی آپ کو ایکسرسائزز ایزی لگتی ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ ایزیلی ڈیلی بیسس پہ کر سکتے ہیں، تو ضرور اس میں آپ اس کو کیجیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اٹس ناٹ نیسیسری، کئی دفعہ انسان نہیں روز ٹائم نکال سکتا ہے، تو بٹ ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو ڈو اٹ 3 or 4 times پر ویک۔ یہ آپ کی پوری جسم کی صحت کے لیے اچھا ہے، اور وہ آپ کو ایک اچھا سیلف امیج بھی دیتا ہے۔ اس لیے کہ ہیلتھ کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے ہمارے کانفیڈنس کو انہانس کرنے میں، وہ ہماری اپنی سیلف امیج ہے، کہ ہاؤ وی پرسیو آور اون سیلف، دیٹس اے تھنگ۔ There are so many people who are all good looking and attractive, but their self image is not good about their own self۔ بہت سے ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ they come because of that inferiority complex، اور وہ ان میں یہ فیلنگ آتی ہے کہ وہ اپنے اپیئرنس کی وجہ سے
ان کے اعتماد میں کمی آ رہی ہوتی ہے. ان کا خیال ہے کہ ان کے اپیئرنس جو ہے اس میں کچھ ڈیفیکٹ ہیں یا وہ اتنے گڈ لکنگ نہیں ہیں کہ وہ لوگوں کو کانفیڈینسلی فیس کر سکیں. دین آئی ہیو ٹو ٹیل دیم کہ what are the plus points of their appearance, what are the plus points in their physique, and I give them the advice. First of all, it is for each and every person. ہر ایک کے لیے میں یہ ایڈوائس کروں گی کہ آپ اگر اس میں آپ کو کسی بھی وجہ سے ایسی آپ کو فیلنگ آ رہی ہوتی ہے تو جسٹ اسٹینڈ ان فرنٹ آف دا میرر. فل میرر کے آگے کھڑی ہوئیے اینڈ دین آبزرو یور اون سیلف. اپنے آپ کو دیکھیے, آپ کو اپنی کون سا جو ہے جسم کا کون سا ایسا جو ہے پارٹ ہے جس سے آپ خوش نہیں ہیں, اور اس کے اوپر آبجیکٹیولی غور کیجیے. اینڈ دین یس try to improve your own self by having such a getup which can feel you attractive. آپ کو اگر بظاہر اپنا سیدھا سادہ سا اپیئرنس پسند نہیں آ رہا ہے, جو اکثر لوگوں کو نہیں آ رہا ہوتا ہے, تو دین ہیو اے اسٹائلش ہیئر اسٹائل. آپ اسٹائلش ہیئر اسٹائل لے لیجیے, کپڑے ایسے پہنیے جس میں اگر آپ بلکی ہیں تو آپ اسمارٹ لگیں, اگر آپ لین ہیں تو آپ ایسی ڈریسنگ کیجیے جس میں آپ کی لیننس چھپ جائے اور آپ اس میں بہتر دکھیں. اینڈ آفٹر لوکنگ ایٹ یور اون سیلف اینڈ ویئرنگ دا ڈریسز آف یور اون چوائس ویئر یو فیل دیٹ یس یو آر لوکنگ اٹریکٹیو. اس کے ساتھ ساتھ آپ کمپیریزن کیجیے ان تمام لوگوں کا جو آپ کے آس پاس پائے جاتے ہیں, رادر دین کمپیئرنگ یور اون سیلف ود اینی سیلیبریٹی. کائنڈلی سیلیبریٹیز سے کمپیریزن کر کے ڈیگریڈیشن کی طرف مت جایا کیجیے, بیکاز دے ہیو لاٹ آف میک اپ اینڈ گلیمرس تھنگس ٹو امپریس دا آڈینس. ان کے پاس بہت سی ایسی ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں جو ریالٹی میں اگر آپ دیکھیں تو شاید وہ آپ کو اتنا امپریس نہ کریں ہوں جو اسکرین پہ یا کسی بھی میڈیا میں آپ کو کر رہے ہوتے ہیں. تو ابھی یہ ریئلسٹک آپ اپنے حساب سے اپنے آس پاس کے لوگوں سے اپنا کمپیریزن کیجیے, اور اپنی باڈی کے پلس پوائنٹس جو ہیں ان پہ توجہ دیجیے, ان کو انہانس کرنے کی کوشش کیجیے. اینڈ ٹرائی ٹو ڈریس اپ اٹریکٹیولی. جب یہ ایک حقیقت ایسے کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے کہ ایک شخص اگر وہ اچھے طریقے سے ڈریس اپ ہوا ہوگا تو وہ آٹومیٹیکلی کانفیڈنٹ فیل کرے گا. If you are not happy with your appearance, اگر آپ کا اپیئرنس آپ کو وہ کر رہا ہے, مطلب کہ کانشیس کر رہا ہے, تو آپ گھر سے نکلتے بھی کترائیں گے کہ جا کر کے کسی سے ملنا تو دور کی بات ہے. تو the other thing after your health is how you perceive your own self, and if you are finding any faulty thing in your own appearance, try to correct it. اپنے آپ کو امپروو کیجیے اپیئرنس کے حساب سے. جب آپ اپنے آپ کو دیکھ کے آپ کو خوشی فیل ہوگی تو آٹومیٹیکلی یو آر گوئنگ ٹو گین دا کانفیڈینس ٹو میٹ دا ادر پیپل. اچھا, یہ ایک سیکنڈ چیز ہے, اور اس میں آپ یہ مت سوچیے کہ جی کیا میں تو اتنا عجیب سی میری شکل ہے اور میں تو بالکل فضول ہوں, ایسی سوچ مت رکھیے. اس لیے کہ یس دوز پیپل آر لکی ہو آر بورن اٹریکٹیو اور بورن پریٹی. کتنے لوگ ہیں جو خوش شکل نہیں پیدا ہوئے مگر وہ اپنے نیچر کی وجہ سے, اپنے بات چیت کرنے کے اسٹائل کی وجہ سے, اور اپنے آپ کو ویل گروم رکھنے کی وجہ سے ہمیں اٹریکٹیو لگتے ہیں. تو اس لیے ٹرائی ٹو گروم اپ یور سیلف. آپ اپنے آپ کو گروم اپ رکھیے جس میں, اور اس ایسے اپیئرنس میں رکھیے جس کو آپ خود پسند کرتے ہیں. جب آپ کو اپنا آپ اچھا لگنے لگے گا تو آٹومیٹیکلی the other people are also going to appreciate you. اچھا, اب ہم نے یہ دو چیزیں تو ہم نے کر لی, لیکن تیسری مین چیز جو ہے اگر وہی نہیں ہوگی تو بھی ہم کانفیڈنٹلی اپنا جو بھی روزمرہ کی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہیں کر پائیں گے. اینڈ دیٹ از دا نالج. یس, ہمیں نالج ہونا چاہیے اپنی فیلڈ کا. اب ہم گرون اپ ہو چکے ہیں, ہم اپنی اسٹڈیز بھی کمپلیٹ کر چکے ہیں, اب اس کے علاوہ ہم پریکٹیکل لائف میں ہیں, تو وی ہیو ٹو ہیو دا نالج.
ہمارے پاس اپنی فیلڈ کا نالج جتنا ہوگا اتنا ہی ہم کانفیڈنٹلی بات کر پائیں گے. اٹس اے ریئلٹی. اب ایک شخص ہے وہ کتنا بھی اٹریکٹیو لگ رہا ہے، لیکن اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے اپنی سپوز ہی ہیز اور شی ہیز ٹو گیو اینی لیکچر or he has to talk about somewhere in a meeting about an assignment of given to him or her. اگر اس نے اس پہ پریپریشن نہیں کی ہے اور اگر اس کے پاس اس کا نالج نہیں ہے تو obviously the good appearance is not going to help him or her there at that time. تو اس لیے کوشش کیجیے کہ آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں اس میں اپنے نالج میں اضافہ کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو لیٹسٹ اس میں ٹیکنالوجی ہے اس کے بارے میں نو ہاؤ حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے پاس ٹائم ہے تو زیادہ سے زیادہ کوئی اور اسکلس اگر آپ اس میں بھی ایکسپرٹائز حاصل کر سکتے تو ضرور کیجیے. تو یہ سب امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس میں ہمارا اپیرنس اور ہمارا نالج جو ہے بہت حد تک کام کرتا ہے کہ کس طرح ہم جو ہے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور کس طرح ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اب اس کی ساتھ ایک اور فیکٹر جو ہے جس کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کرے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ جو کرنا چاہتے ہیں کیجیے، یہ مت سوچیے کہ دوسرا کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے آپ کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں، لیکن لیٹ می ٹیل یو کہ ہم میں سے جتنے لوگ بھی ہیں اگر ہم کوئی پریزنٹیشن دے رہے ہوتے ہیں and if you are doing something, suppose a person is singing somewhere on a stage or a politician is giving a speech on a stage. اب اگر اس کی آڈینس جو ہے اس پہ ووٹنگ شروع کر دے گی تو چاہے وہ کتنا بھی کانفیڈنٹ ہوگا دیٹ پرسن از ریئلی گوئنگ ٹو بی کنفیوزڈ. اور ہم نے تو خیر بہت سے پولیٹیشینس کا بہت عجیب حشر بھی دیکھا ہے جب وہ تقریر کرنے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز جو ہوتی ہے بہت کاؤنٹ کرتی ہے کہ ہاؤ دا ادر پرسن از ریئیکٹنگ ٹورڈس یو. آپ کے آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کے کسی بھی کام کا کس طرح ریئیکشن دے رہے ہوتے ہیں، آپ کو یہ چیز بہت کام کرتی ہے. اس کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے. And it helps us in improving our confidence. And the same thing, if it is in a negative way, it can shatter the confidence of a real good person who is expert in his or her field. چاہے وہ شخص کتنا بھی ایکسپرٹ ہو جائے گا اپنی فیلڈ میں، اس قسم کے نیگیٹو جو چیزیں ہوتی ہیں یا باتیں ہوتی ہیں وہ کسی حد تک اس کو کنفیوز کر سکتی ہیں اگر اسے بہت شیٹرڈ نہیں کر رہی ہیں تو. سو دا پیپل ہو گیٹ گڈ فیڈ بیک فرام دا پازیٹیو پیپل آر لکی. اٹ ہیلپس دیم ان ہیونگ اے گڈ امیج اینڈ گڈ مور کانفیڈینس اپان دیئر اون ایبلٹیز. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سپوز یہ کانفیڈینس بھی ایک عجیب سی چیز ہے، یہ ہمیشہ آپ کو اس سے ساتھ نہیں چلتا. چاہے آپ کتنے بھی اچیومنٹ حاصل کر لیتے ہیں، آپ کتنے بھی کامیاب ہوتے ہیں، کئی دفعہ ایک بہت کامیاب اور جو ہے کانفیڈنٹ شخص کا بھی جو کانفیڈنس لیول ہے وہ لو ہو جاتا ہے اور شیٹرڈ ہونے لگتا ہے. مے بی اینی ایونٹ آف ہز اور ہر لائف. کچھ بھی زندگی میں ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک اچھا بااعتماد شخص جو ہے وہ بھی اپنا کانفیڈنس کھونے لگ جاتا ہے. سپوز کہ کسی کا بریک اپ ہو جاتا ہے، سپوز کسی کی ڈائیورس ہو جاتی ہے، کوئی ایموشنل سیٹ بیک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جو آپ کا ایک کانفیڈنس تھا آپ کے اوپر وہ شیٹرڈ ہونے جا رہا ہے. تو ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو کنٹرول دیٹ فیلنگ آف یورس. یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اس اسٹیج سے گزر رہے ہیں زندگی کے تو پھر سے وہ کانفیڈنس کیسے لے کے آئیں. سپوز اچھا بھلا کانفیڈنٹ شخص جو ہے اپنی زندگی کے کسی واقعے یا حالات کی وجہ سے اس کو ایسی فیلنگ آ رہی ہے تو اس کا سب سے سمپل علاج یہ ہوتا ہے کہ گو بیک ٹو یور پاسٹ. اگر آپ کے پاس کچھ ریکارڈنگ بھی ہے اپنی اچیومنٹس کی، کوئی فوٹوگرافس ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ آپ نے کچھ ایوارڈ حاصل کیا تھا یا آپ کو اچھا ریئیکشن ملا تھا یا کچھ اور ایسی باتیں یادیں آپ کے پاس محفوظ ہیں، تو گو بیک اینڈ واچ دیم.
واپس جائیے اپنی زندگی کے اس ایرا میں جہاں آپ نے بہت کانفیڈنس فیل کیا تھا، بہت کانفیڈنٹلی کچھ بھی کام کیا تھا کسی بھی فیلڈ میں، چاہے ایز اے اسٹوڈنٹ، چاہے ایز ورکنگ سم ویئر، جو بھی ایسی چیز جس سے آپ نے بہت اچھے طریقے سے اچیو کیا تھا، اس کو جائیے، اس کو دیکھیے، کھنگالیے، اینڈ دین اٹ از گوئنگ ٹو گیو یو more confidence back upon your own abilities and upon your own self. ہماری ماضی کی اچیومنٹس جو ہوتی ہیں، جیسے ماضی کی جو دکھ ہیں یا پریشانیاں ہیں وہ آتی ہیں، انسان کو یاد آتی ہیں تو وہ اس کو دکھی کر دیتی ہیں. اسی طرح ہماری ماضی کی اچیومنٹس جو ہوتی ہیں، ہماری سکسیس جو ہوتی ہے، وہ ہمیں ہیپی بھی کرتی ہے اور ہمیں کانفیڈنس بھی دیتی ہے. So, if anywhere, any place you are feeling that thing, then you must go back and see all those events, either in your thoughts or either in realities, in any pictures like that. تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کو اور کانفیڈنس پھر سے آپ کا لوٹاتی ہے، چاہے آپ موجودہ حالات میں کیا کچھ فیس کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، اور اس کو ایک طرف رکھ دیجیے. خاص طور پہ اگر آپ کی کوئی سپریشن ہو گئی یا کچھ ایسا بریک اپ ہو گیا ہے تو اس کو کبھی بھی اپنی اوپر اتنا حاوی مت کیجیے. اس کے بارے میں بھی میں نے پہلے بھی بہت سی ڈسکشن کی ہوئی ہے کہ جو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، جس نے آپ کی قدر نہیں کی، اس کی کبھی پرواہ مت کیجیے. اگر وہ واقعی آپ سے سنسیئر ہوتا تو شی مسٹ بی نوئنگ یور پلس پوائنٹس اینڈ نیور وانٹیڈ ٹو لیو یو. وہ کبھی آپ کو چھوڑتا ہی نہیں. تو جو چھوڑ گیا اگر کسی خاص انٹیمیٹ ریلیشن شپ سے پہلے تو اٹ از گڈ فار یو. اس کو رونے سے کچھ حاصل نہیں، اسے اس پہ دکھی بھی مت ہوئی ہے. دیٹس مائی آنسر ٹو یو. اچھا، اب یہ سب چیزیں ہمیں کانفیڈنس دے رہی ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک کامن سا فیکٹر ہے کہ جب انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو اس میں آٹومیٹیکلی کانفیڈنس آ جاتا ہے، اور وہی شخص اگر اس کی بینک کرپٹ ہو رہا ہے خدا نخواستہ، یا اس کی جیب خالی ہے، تو پھر وہ جو ہے کانفیڈنس خود ہی کم ہوتا ہوتا زیرو کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ اس میں انسان کوشش کرے کہ ایسی کسی اسٹیج کی طرف نہ جائے، بلکہ if you are not earning anything, try to gain some skill. جو میں نے پہلے بھی کہا تھا، if you have the degrees and you are able to get a good job, well and good. But if you can't able to achieve that thing in your life because of any other factors, تو کوئی بات نہیں، کوئی ایسی اسکل سیکھ لیجیے جس پہ آپ اس کو اپنا کے اسے کر کے آپ جو ہے ارننگ کر لیں. اس لیے کہ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، لیٹ می ٹیل یو، اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، فار میلس یو کین ڈرائیو. آپ ڈرائیونگ سیکھ کے آج کل بہت سی ایسی جو ہے جگہ ہیں جہاں پر آپ جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ ارننگ کر لیں گے. اور جب ارننگ کریں گے تو آٹومیٹیکلی یو آر گوئنگ ٹو گیٹ دا confidence upon your own self and upon your own abilities, and then you are going to achieve more and more. A simple thing is that. اسی طرح یعنی کتنی ایسی عورتوں کے بھی کیسز ہیں جو بیچاری اتنی پڑھی لکھی نہیں تھیں، اینڈ بیکاز آف سم انسیڈنٹس آف دیئر لائف کہ وہ ان کے پیرنٹس نہیں رہے، یا پھر وہ اکیلی رہ گئیں، یا ان کے ہسبینڈس نے چھوڑ دیا، تو وہ اپنی کوکنگ اسکل کی وجہ سے یا اپنی سوئنگ اسکل کی وجہ سے وہ جو تھیں انہوں نے آگے اپنی لائف لیڈ کی، خود بھی انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور اپنے بچوں کو بھی پالا، اینڈ دے ور کانفیڈنٹ اینف. سو واٹ ہیپن ٹو دیئر لائف، اس پہ خود کی زندگی رک نہیں گئی، بلکہ انہوں نے اپنی وہ تمام اسکلس جو ان کو آتی تھی ان کو استعمال کر کے اپنی زندگی کو کانفیڈنٹلی لیڈ کیا. تو اس حساب سے اکنامیکل انڈیپینڈنسی جو ہے وہ بھی ہمیں اوبیسلی کانفیڈنٹ دیتی ہے، اور اس کانفیڈنس کو حاصل کرنے کے لیے وی مسٹ ڈو دا ایفرٹ، تاکہ ہمیں کسی اور کی طرف نہ دیکھنا پڑے، نہ ڈیپینڈنٹ ہونا پڑے، اور خواہ ہمارا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ شیٹرڈ نہ ہو. اینڈ اف یو آر ارننگ گڈ اماؤنٹ، بیٹر سیو فار یور فیوچر آلسو. بالکل آپ خرچ کیجیے اپنے پہ بھی، دوسروں پہ بھی، مگر تھوڑا سا فیوچر کے لیے بھی سیو کر کے رکھیے
تاکہ کبھی آپ کو بالکل ایسا کوئی ٹائم نہ دیکھنا پڑے جس میں آپ بالکل پریشان ہو جائیں اپنی معاشی کنڈیشن کے ہاتھوں. خیر ہاں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ وہ لوگ بھی لکی ہوتے ہیں، اور بلکہ ہمیں خود اتنا چوزی ہونا چاہیے. ہمارا کانفیڈینس انہانس اس بیس پہ بھی ہوتا ہے کہ واٹ آر دا پیپل وچ آر اراؤنڈ اس. فیملی کو تو ظاہر ہم چوز نہیں کر پاتے، وہ تو ہمیں گاڈ گفٹیڈ ملی ہوتی ہے. ہم میں سے کوئی بھی شخص فیملی کو چوز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہم اپنی مرضی سے کسی خاص جگہ خاص گھر میں پیدا نہیں ہو سکتے. وی آر باؤنڈ ٹو بی دیئر جہاں ہم پیدا ہو چکے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئی آلویز سے کہ انسان اپنے پیرنٹس یا اپنے سبلنگس کو بھی چوز کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے فرینڈس کو چوز کرنے کا حق رکھتا ہے. اسی لیے اگر آپ ایک اچھی زندگی بھی گزارنا چاہتے ہیں ود فل کانفیڈینس، تو بیٹر ٹرائی ٹو چوز گڈ فرینڈس. ایسے اچھے دوستوں سے کی کمپنی اختیار کیجیے جو آپ کو مینٹل پیس دے سکیں، جو آپ کی ایبیلٹیز کو جو ہے اپریشیٹ کر سکیں، اور ان کی کمپنی جو ہے وہ آپ کی اعتماد میں اضافہ ہی کرے گی. آپ کی صلاحیتوں پہ آپ کا اعتماد بڑھے گا، اور آپ جو ہے اپنے آپ کو بیٹر فیل کریں گے ان کے ساتھ. تو دیز آر دا فیو فیکٹرس وچ یو ہیو ٹو کیپ ان یور مائنڈ if you really want to have a confident life. اگر آپ خود اعتمادی کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو یہ تھوڑی سی چند اہم باتیں ہیں، ان پہ غور کیجیے اور ان کو اپنائیے. اور اس کے ساتھ ساتھ نیور ٹو ڈیگریڈ یور اون سیلف ان یور اون آئیز. اپنی آنکھوں میں اپنے آپ کو مت گرائیے کسی بھی حساب کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کچھ کیجیے ہی نہ کہ آپ اپنے آپ کو ایسا فیل کریں یا اپنے آپ کو نیگیٹو حساب سے دیکھیں. ڈو گڈ. آئی آلویز بلیو دیٹ ڈو گڈ اینڈ گڈ ول کم بیک ٹو یو. اور اچھا کرتے رہیں گے تو بلیو می کہ وہ اچھائی آپ کے نیچر کی جو ہے وہ آٹومیٹیکلی آپ کے چہرے پہ ریفلیکٹ ہونی شروع ہو جائے گی. اینڈ آٹومیٹیکلی پیپل آر گوئنگ ٹو بی امپریس فرام یور بیہیویئر اینڈ یور کائنڈ اینڈ ہمبل ایٹیٹیوڈ. چاہے آپ کتنے بھی کانفیڈنٹ ہو، چاہے اٹس مائی ریکویسٹ ٹو آل آف یو نیور ٹو بیکم ایروگینٹ. ایک تو کبھی ایروگینٹ مت ہوئیے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں جائیں گے. اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ کانفیڈینس کو کبھی اوور کانفیڈینس تک مت جانے دیجیے گا. کئی دفعہ خواہ انسان اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے اور پھر بہت سے بلنڈرس کرنے لگ جاتا ہے لائف میں، اور بعد میں پھر پچھتاتا ہے اپنی باتوں کے ہاتھوں. تو anyhow, thank you for listening to me. It was very simple few points which I told to you, and I will be glad if you are liking the way I am presenting these things. If you really want to subscribe my channel, I'll be happy, and if you really want to come back, then subscribe the bell icon so you can join me back. Thanks for listening to me. Have a good time. Khuda Hafiz.